اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، یہ بات حقیقت ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن وہ تقاضا بھی تو کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے سر جھکائے، میرا بندہ ہے میرے سامنے سوال کرے، دستے سوال دراز کرے۔ جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے، اپنی حاجت مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، اور ہم رب تعالیٰ سے مانگنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بن مانگے سب کچھ مل جائے، اور بدلے میں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے گئے ہیں، وہ کوئی سوال ہی نہ کرے، ہم سے کوئی نہ پوچھے۔ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ مطلب کی بات ہو، ذاتی فائدہ ہو، تو ہم اسے دین کے ساتھ بھی جوڑ لیتے ہیں۔ دینی معاملات میں اب کہہ لیں کہ سنتیں ہیں، اس طرح کے جو مستحبات ہیں، ویسے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ اب جو مرد حضرات ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، رب تعالیٰ نے اجازت دی ہے اپنے بندوں کو، اس حکم کا ہر بندے کو پتہ ہے۔ بعض لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اس حکم پر عمل کر لیں، بھئی سنت ہے 1 سے زائد شادی کرنا، لیکن جو باقی ہمارے لیے احکامات ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتے۔ نوجوانوں کے لیے اگر میں بات کروں تو آج کل جو سب سے زیادہ تو فائز عیسیٰ صدیقی صاحب، ان کی عدالت میں ایک کیس آیا، ایک نوجوان نے لڑکی کو بھگا کے شادی کر لی، کورٹ میرج کر لی، اور لڑکی کے ماں باپ نے جب لڑکی سے رابطہ کر کے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، تو انہوں نے درخواست دے دی پولیس اسٹیشن میں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ کس سے تحفظ فراہم کرنا ہے؟ لڑکی جا کے درخواست دے رہی ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے تحفظ فراہم کیا جائے، مجھے اپنے ماں باپ سے خطرہ ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے خطرہ ہے، تو مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ بات عدالت میں پہنچی، عدالتی کارروائی ہوئی، تو فیصلہ کرنے کے لیے جو جج صاحب بیٹھے تھے کرسی پہ، جو منصف تھے، ذرا سمجھدار بھی تھے، لڑکے نے کہا کہ ہم نے سنت پہ عمل کیا ہے، نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح کرنا سنت ہے، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، ہم نے شریعت کی مخالفت بھی نہیں کی، ہم اپنا حق رکھتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں شریعت نے حق دیا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت حق دیتی ہے۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ آج کے دن تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ لڑکا کمرہ عدالت میں خاموش ہو گیا، نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ تو کہنے لگے کہ تمہیں شریعت کا حکم صرف اسی بات پہ یاد آیا کہ شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، یہ تو سنت ہے، جو فرائض ہیں ان کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے کچھ فرائض بھی رکھے ہیں، ہم سے سوال بھی کیا جائے گا، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ تو آج جس چیز میں اپنا فائدہ ہو ہم کہتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے، بھئی سنت ہے، شریعت ہے، اور جہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنا آپ تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ ہر سنت پہ ہی بندہ عمل کرے، سنت ہے لیکن ہر سنت پہ عمل کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، میں نہیں کرتا، میری مرضی ہے، اپنی مرضی کے خلاف بات ہو تو ہم شریعت پر بھی عمل نہیں کرتے، یعنی ہم لوگوں نے صرف اپنی مرضی کو، اپنی طبیعت کو شریعت سمجھ لیا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ شریعت ہے، تمہارے باپ کی طبیعت نہیں ہے کہ جو تمہارا دل چاہے وہ مان لو اور جو دل چاہے اسے چھوڑ دو۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا کہ بائبل کے اندر انہوں نے دیکھا، یہودیوں اور عیسائیوں نے، انجیل میں تورات میں ایک حکم آیا، اپنے فائدے کے لیے تھا تو مان لیا، جو حکم دیکھا اپنے خلاف ہے اس آیت کو نکال دیا اور نیا حکم داخل کر دیا۔ ایک یہودی بادشاہ تھا، اس کے کزن نے، اس کے چچا کے بیٹے نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اب عیسائیوں کے مذہب کے اندر بھی زنا کی سزا وہی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک ہے،
یا انہیں سنسار کیا جائے گا۔ بادشاہ نے معاملہ دبا دیا، کوئی بات نہیں میرا کزن ہے، تو کسی طریقے سے لے دے کے معاملہ حل کر دیا۔ اب یہ جو گناہ تھا، یہ جو وبا تھی، یہ معاشرے کے اندر پھیل گئی، لوگ بھی اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ تو کافی قیدی آ گئے، مجرم آ گئے جنہوں نے یہ جرم کیا تھا بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ کے جو پاس بیٹھے قاضی تھے انہوں نے کہا کہ شریعت کا یہ حکم ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، تمہیں شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم شریعت کو مانتے ہیں، ہمیں یہ حکم قبول ہے، لیکن پہلے یہ شریعت کا حکم بادشاہ کے کزن کے اوپر لگایا جائے، پہلے اسے سزا دی جائے، پھر ہم یہ سزا قبول کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے حکم ہی بدل دیا، انہوں نے کہا جو زنا کرتا ہے گدھے پہ بٹھاؤ، شہر کا چکر لگواؤ، اسے تھوڑا سا ذلیل کرو، بس یہ سزا کافی ہے۔ یعنی اپنی مرضی کریے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ شریعت کے احکام میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔ مسلمان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب شرعی حکم ہو تو سر جھکا دے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے رب کا حکم ہے میں قبول کرتا ہوں۔ مسلمان ماننے والا ہے، من مانی کرنے والا نہیں ہے۔ من مانی کا نام دین نہیں ہے، فرما برداری کا نام دین ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ حکم، اب آپ تصور کریں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان حضور کی بارگاہ میں آتے، کلمہ پڑھتے، جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اس وقت تو سارے گناہ عام تھے، زنا، شراب، جوا، یہ سارے گناہ عام تھے۔ اس وقت ان گناہوں کو چھوڑنا مشکل تھا کہ آج مشکل ہے۔ ہم لوگوں نے بلا وجہ یہ سمجھ لیا ہے کہ بہت مشکل ہے دین پہ چلنا، کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ بس ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرما دے۔